نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں آج 126 سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو خلیل ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جب امتحان سے گزارا، جو بھی امتحان لیے، جن جن امتحانات سے گزارا، ان میں وہ گزرتے چلے گئے اور اللہ رب العزت نے پھر انہیں بہت سارے انعامات دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کا گھر جو کہ بیت اللہ شریف ہے، اس کو بنانے کا ارادہ کیا۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو، جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت میں جس طرف رخ کرتے ہیں، اور وہ خوبصورت سا گھر جو ایک خوبصورت سے لباس میں چھپا ہوا ہے، جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ لپٹ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور اس کے ارد گرد کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو جگہ دی ہے انسانیت کو، یہ ہے مثابۃ للناس۔ مثابۃ جمع ہونے کی جگہ ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ دنیا میں کہیں پر بھی اتنا بڑا اجتماع اور اکٹھ نہیں ہوتا جتنا بڑا اجتماع اور اکٹھ بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں حج جتنا اکٹھ ہوتا ہے، بیک وقت کئی لاکھ لوگ اللہ کے اس گھر میں عبادت ادا کرتے ہیں۔ انسانوں کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے یہ دولت انسانوں سے چھن گئی ہے کہ اب وہ جگہ اتنی بارونق نہیں ہے۔ محدود سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو عبادت کے وقت میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ بیماری عام پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہم سب کی بدعمالیوں کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں پر ہر پل اور ہر وقت انسانوں کا رش رہتا تھا، اب کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، کچھ 100 لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو کہ وہاں پر کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ امنا اور امن کی جگہ۔ بیت اللہ شریف اللہ کا جو گھر ہے، یہ جب سے بنا پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کو کسی جگہ پر بھی نظر آنے پر پکڑ لیتے ہیں اور مارتے ہیں، لیکن اس زمین پر واحد ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی اپنا جانی دشمن بھی نظر آ گیا، کوئی کتنا بھی کسی سے انتقام لینا ہو اور بندہ لے نہ پا رہا ہو، بیت اللہ شریف میں اس سے آمنا سامنا ہو جائے تو ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہیں اور ایک دوسرے کو انتقام لینے سے بچتے ہیں۔ اور اس جگہ کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے
اور یہ امن کی جگہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنوں کے ہاتھوں اس کی بے حرمتی کافی دفعہ ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں کا جب ایسا دور آیا کہ جب ظالم حکمران مسلمانوں کے بنے، جیسے حجاج بن یوسف تھا، تو ان لوگوں کے ادوار میں بیت اللہ شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے قریب ہی جنگ و جدال ہوئے ہیں، وگرنہ کسی غیر کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس جگہ کی بے حرمتی کرے، اور کی ہے۔ یہ ایسی امن کی جگہ ہے، اور یہاں پر آنے والا ہر بندہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے، پرندے بھی یہاں پر آ کر خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ شکاری ہمیں یہاں شکار نہیں کرے گا، کیونکہ عرب کا جو علاقہ ہے یہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اور عربوں کی جو پسندیدہ ان کا مشغلہ تھا وہ شکار ہے، کہ وہ جانوروں پرندوں کو شکار کر کے کھاتے تھے۔ لیکن حرم کی حدود کے اندر جانور پرندے بھی خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے، کیونکہ کوئی شکاری حرم کی حدود میں کسی جانور کو بھی شکار نہیں کرتا۔ اتنی پرامن جگہ ہے، اور پھر انسان جتنا بھی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، اللہ رب العزت کے اس گھر کی بدولت جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی گناہوں سے انسان کے رخ کو اپنی فرما برداری کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی زندگی وہاں جا کر بدلی، کتنی خواتین کی زندگیاں وہاں جا کر بدلی۔ مصر کی ایک ایکٹر تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جائیں اور عمرہ کر کے آئیں اور حرم کی زیارت کر کے، تو وہ یہاں آئیں اور انہوں نے عمرہ کیا اور بیٹھ گئی خانہ کعبہ کے پاس، اور یوں نگاہیں جما کر خانہ کعبہ کو دیکھنا شروع ہو۔ کئی گھنٹے اسے دیکھتی رہی۔ اس خاتون کی زندگی بدل گئی، اس نے توبہ کر لی اور باقاعدہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ عورت جو کبھی گایا کرتی تھی وہ پھر تلاوت کرتی تھی، جو لوگوں کو کبھی موسیقی سکھاتی تھی تو پھر قرآن سکھانے والی بنی۔ ایسی اس کی زندگی بدلی۔ ایسے انسان گناہوں سے بھی امن پاتا ہے اس جگہ۔ وَاتَّخِذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو دیواریں جب چھوٹی تھی، آپ پتھر رکھ رہے تھے، ہاتھ پہنچ رہا تھا تو آسانی سے تعمیر ہو رہی تھی، لیکن جب دیواریں اونچی ہو گئی، قد سے اونچی ہو گئی، تو اب تعمیر کرنا مشکل تھا، تو ایک پتھر لایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما دی کہ وہ اس طرح ہو گیا کہ جیسے جیسے تعمیر اونچی ہوتی جاتی تھی، پتھر اپنی جگہ سے اوپر اٹھا جاتا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پہ اترنا ہوتا تھا، پتھر زمین پہ آ جاتا، وہ ایک لفٹ بن گئی، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کا نشان بھی بن گیا، اور اس کو ایک جگہ پر رکھا گیا، اور
وہاں پر جس جگہ پر رکھا گیا، اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر نماز پڑھا کریں، اور یہ حج و عمرہ میں ضروری قرار دی گئی عبادت یہاں مقام ابراہیمی پر نوافل۔ وعہدنا، اور حکم دیا ہم نے الی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان یہ کہ طہرا، پاک رکھیں دونوں بیتی، یا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، کتنی شان کا مالک ہے کہ 2 نبیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ اس میں طواف کرنے والے لوگ آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکر، اس کو طواف کہتے ہیں۔ وہ طواف ہوتا ہے ارد گرد چکر لگانا، اور پھر چونکہ وہاں کی عبادت عام جگہوں کی عبادت سے بہت شان والی عبادت ہے، وہاں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اتنا ثواب ہے جیسے لاکھ نمازیں پڑھیں، سبحان اللہ۔ تو چونکہ عبادات کا مقام اور جو ثواب کا حساب ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ طواف کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب تراویح پڑھی جایا کرتی تھی شروع میں، تو 4 رکعتوں کے بعد لوگ اٹھ کر طواف کیا کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ پھر یعنی اس طرح تراویح کے درمیان جیسے دعا پڑھی جاتی ہے، کوئی ذکر و اذکار پڑھا جاتا ہے، تو لوگ جو تھے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ اتنی بابرکت عبادت ہے طواف اللہ کے گھر کے ارد گرد کا۔ اور پھر اعتکاف کرنا، لوگ چونکہ عام جگہوں پر اعتکاف کریں گے تو اس کا تو سنگل ثواب ہوگا نا، تو جب وہاں کریں گے تو ایک اعتکاف کی جگہ کتنے 1 لاکھ اعتکاف کا ثواب ہے، اور پھر رمضان المبارک میں تو کس قدر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو خاص طور پر وہاں اعتکاف کا لوگ اہتمام کرتے تھے۔ تو اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف یہ ہے کہ انسان کچھ پل کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ اوقات کے لیے ہر چیز سے کٹ کر پوری اللہ رب العزت کی طرف اپنی توجہ کر لے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ اعتکاف میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اعتکاف میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر سونا بھی عبادت ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ یعنی شام کو جب افطار کر رہے ہیں تو وہ جو وقت کھانے پہ لگا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف 10 دن کا کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اعتکاف کیا۔ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کرتی ہیں، یعنی جس جگہ پر وہ گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں اس جگہ پر وہ اعتکاف کریں گی۔ اور سنت جو اعتکاف ہے، جو اعتکاف 10 دنوں کا کیا جاتا ہے، اس میں پابندی زیادہ ہے۔ آپ کسی سے بات نہیں فالتو کر سکتے، آپ اپنی جگہ سے فالتو اٹھ کر کہیں اور جا نہیں سکتے، اور بہترین ایک کام یہ ہے کہ وہاں آپ پردہ لگا لیں تاکہ عبادت میں زیادہ دل لگے۔
ادھر ادھر توجہ نہ ہو، پورے آپ منہمک ہو جائیں اللہ کی عبادت میں، تو آپ کوئی مہمان آ گئے ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی خوشی غمی ہوگی آپ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ایسی ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ چلے گئے کہ چلو پانی شانی بہا لو جسم پر، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ غیر ضروری کسی کام کے لیے بھی آپ جا نہیں سکتے، ضرورت کا ہر کام کا جا، وضو کرنے کے لیے جا سکتے، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں۔ اور جو یہ ہے سنت اعتکاف، اس کی اور بھی پابندیاں ہیں، اور یہ تھوڑی سی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اور جو نفل اعتکاف ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے زندگی بھر کا نفلی اعتکاف کیا، یعنی اللہ رب العزت سے ارادہ کر لیا کہ یا رب العالمین میری زندگی بھر کا اعتکاف ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے کہ انسان زندگی بھر کا اعتکاف کر لے۔ اس کے لیے پھر کیا احتیاطیں ہوں گی؟ آپ فالتو بات تو سنت اعتکاف کی طرح ہی آپ نہیں کریں گے، زندگی سے پھر تمام ایسے مشغلے نکال دیں گے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں۔ وہ گفتگو ختم جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، وہ کام ختم جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا کام بھی کر رہے ہیں، آپ ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں، بس آپ کا اعتکاف ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اور چند لمحوں کے لیے یا جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں، آپ نے ارادہ کیا کہ میں اعتکاف کروں گی، جتنی دیر میں نماز پڑھوں گی، تو آپ کو ایک اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ آپ نے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے دل میں ارادہ یہ نیت کر لی کہ میں جتنی دیر قرآن کریم پڑھوں گی اعتکاف میں ہوں، تو نفلی اعتکاف اتنا سا بھی کر سکتے ہیں اور ایک اعتکاف کا ثواب آپ کو مل گیا۔ آپ اپنی تعلیم کے لیے نکلے اور آپ نے چونکہ نفلی اعتکاف میں انسان ادھر ادھر بے شک جاتا آتا رہے، اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو آپ اپنے ادارے میں آ گئے پڑھنے کے لیے، گھر سے نکلتے آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کر لی کہ جب تک ہم واپس آئیں گے ہم اعتکاف میں ہوں گے۔ تو اس طرح بے شمار اعتکاف آپ ایک دن میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایون کہ آپ کچن میں گئے، آپ نے کہا مجھے کام کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی صفائی کرنی ہے، لیکن مجھے زبان سے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور نیت اعتکاف کی کر لی۔ حالانکہ آپ نے گھر کا سارا کام کر لیا، آپ نے اپنا کچن سمیٹ لیا، لیکن آپ کا کام بھی ختم ہو گیا اور آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف کا ثواب لکھا گیا۔ تو اعتکاف لامحدود ایک بہت خوبصورت عبادت ہے۔ اعتکاف کے بارے میں آتا ہے جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، دوزخ اور اس کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ پڑ جاتا ہے، اور ایک خندق ایک کھائی کو کہتے ہیں، گہری جگہ کو کہتے ہیں۔ وہ خندق اتنی بڑی ہوگی جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا اسے اعتکاف کو نہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، جیسے چلتے پھرتے انسان کوئی نہ کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تسبیح کرتا ہے، تو آپ اپنی عبادت کا حصہ بنائیں اعتکاف کو، نفلی اعتکاف کو۔ لیکن جب اگر سنت اعتکاف آپ کریں گے تو سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر ایک جگہ تعین کر لیں، پھر وہاں سے نہ نکلے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ ہی ہونا چاہیے اور آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اعتکاف روزے کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن نفلی اعتکاف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ روزہ نہ بھی ہو تو نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کی صفائی آپ کریں، اسے صاف ستھرا اور پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، باجماعت جو نماز پڑھیں گے ان کے لیے بھی، والسجود اور سجدہ یعنی جو نوافل ادا کریں گے ان کے لیے بھی آپ میرے گھر کی صفائی کریں۔ اللہ رب العزت کے گھر کی صفائی کرنا بہت اونچا درجہ ہے۔
بجائے اس کے کہ مسجدوں کے سامنے انسان گند پھینکے، مسجدوں کے قریب بدبو پھیلائے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں کی صفائی کرنا، اللہ کے گھروں کا خیال رکھنا یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اور یہ کام عام بندے نہیں کیا کرتے تھے، یہ انبیاء کرام کے کام ہے، نبی کیا کرتے تھے، اور دو نبیوں کو یہ مبارک کام سونپا جا رہا ہے۔ کتنی خواتین اور کتنے لوگ اپنی زندگی کے مشکلات کے حل کے لیے اپنے اللہ سے یہ وعدے کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ مشکل حل ہوئی تو تیرے گھر کی صفائی کریں گے۔ اور میری یاد میں ہے کہ میں نے کئی ایسی خواتین کو دیکھا ہے، اب تو چونکہ عام سہولیات ہو گئی ہے نا، تو جب پانی نہیں عام ہوتا تھا تو خواتین یہ منت مانتی تھی کہ ہماری مشکل اللہ پاک سے حل کرے تو آپ کے گھر میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں حل کرتے تھے۔ آپ کے گھر اتنے دن صفائی کریں گے، اللہ پاک ان کے گھر کی، اللہ اپنے گھر کی صفائی کے صدقے ان کی مشکلیں حل کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی ایک خاتون مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، آپ تشریف لائے تو آپ نے ان کو نہ دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر گئی ہیں جو صفائی کیا کرتی تھی، لوگوں نے بتایا وہ فوت ہو گئی اور ہم نے ان کا جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا۔ تو آپ ناراض ہوئے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، میں ان کا جنازہ پڑھاتا۔ یعنی کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر کی صفائی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا اس کی وفات کے بارے میں کہ میں جنازہ پڑھتا یا پڑھاتا۔ تو اللہ کے گھر، وہ مساجد جن میں جو خاص اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھنا، اور ان جگہوں کا بھی جہاں آپ علم حاصل کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، ان گھروں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں کو مائیں اپنے گھروں سے جب پڑھنے کے لیے بھیجا کرتی تھی تو ان کے دلوں میں ایک چیز بٹھاتی تھی۔ اب تو ایسا نہیں ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے، بچوں کی روش اور عمل سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب صرف بچوں کی نا جسمانی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچہ صحت مند ہو، اچھا پہنے، بچہ اندر سے کیسا انسان ہو اس پر ماؤں کی توجہ نہیں ہے اور بڑی غفلت ہے۔ تو پہلے مائیں جب اپنے بچوں کو کسی ادارے میں بھیجتی تھی پڑھنے کے لیے یا مسجدوں میں تو وہ خاص یہ تلقین کرتی تھی کہ اللہ کے گھر کا خیال رکھو کہ گھر نہیں ڈالو گے نا تمہاری قبر صاف ہوگی۔ تو بچے کے اندر ایک شوق آتا تھا، اچھا میری قبر صاف ہوگی، یعنی میری قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، کوئی وہاں ڈراؤنی چیز نہیں آئے گی، میں اللہ کے گھر کا خیال رکھوں گا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے گھر کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کھائی ہوئی چیز کا ریپر نہیں پھینکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جوتوں کو اللہ کے گھر سے دور رکھتے تھے کہ ہمارے جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی ڈسٹ اللہ کے گھر میں نہ پڑے، اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اور اللہ کے گھروں کی صفائی یہ انبیاء کا کام ہے، اور جو بندہ بھی یہ کام کرے گا وہ اس نے گویا نبیوں کا کام کیا ہے۔ تو اس چیز کو اپنانا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے کہ مجھے کبھی موقع ملے کہ میں اللہ کے گھر کی صفائی کروں۔ اکابرین امت کے بارے میں آتا ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچی شانیں اور درجے عطا کیے، جنہیں خود اللہ رب العزت کا اسی زندگی میں دیدار نصیب ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ کے گھروں میں جاتے تھے تو اپنے پہنے ہوئے لباس سے اور اپنے عمامہ سے اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے اور اس کو سعادت جانتے تھے۔ تو یہاں باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کی جائے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی خانہ کعبہ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا شوق دل کے اندر رکھنا، ہر دل میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے گھر کی طرف، وہ گھر جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک، اور پھر کتنی بزرگان دین ہستیاں بڑی بڑی وہاں عبادت کرتی رہی، اس خانہ کعبہ پر ہمارے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی
اس کعبۃ اللہ پر 1,44,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نظر پڑی، اور اس کے ارد گرد انہوں نے طواف کیا، اور پھر صحابیات نے طواف کیا، اور پھر بزرگوں نے طواف کیا، اور آج تک اور قیامت تک آنے والے نیک لوگ وہاں پر طواف کریں گے۔ اے اللہ اس جگہ کی عبادت ہماری قسمت میں کر۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں جس دل میں شوق نہ ہو وہاں کے جانے کی، یا کیونکہ وہاں جا کر تو 2 ہی عبادتیں ہوتی ہیں، یا حج ہوتا ہے یا عمرہ، تو جس دل میں یہ شوق نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان فرمایا کہ میں بیزار ہوں اس شخص سے، اور پھر فرمایا کہ چاہے وہ جس حال میں مرے، یہودی مرے یا عیسائی مرے، تو دل کے اندر تڑپ اور تمنا ان عبادات کی رکھنا، اور اس گھر کی حاضری کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہنا کہ اللہ اس گھر کی حاضری ہماری قسمت میں کر۔ وَإِذْ، اور جب قال فرمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، بجعل تو بنا ھذا بلدن، اس شہر کو آمناً امن والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے سے معصوم بچے اور بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے، اور جب اللہ کی یہ سرزمین ان کی نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہوئی تو وہاں رک گئے، اور انہوں نے چند دعائیں مانگی۔ آئندہ بھی آئیں گی اور انشاءاللہ ان دعاؤں کے ساتھ ہی وہاں ان کی تشریح ہوگی۔ دعائیں مانگتے ہوئے ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ پھر شروع سے ہی اللہ رب العزت نے اس دعا کے صدقے اس جگہ کو پرامن بنایا۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ ورزق، روزی دے، اہلہ، یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے۔ سبحان اللہ۔ ایک دعا یہ مانگی کیونکہ جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، جہاں پر سوائے کیکر کے درختوں کے اور کوئی درخت ہی نہیں اگتا۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کیجیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ خانہ کعبہ کے قریب ہی طائف آباد ہو گیا، اور طائف کی سرزمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے مصر سے ایک ٹکڑا حضرت جبریل امین نے اٹھایا اور یہاں پر رکھ دیا جس کا نام طائف ہے، اور پھر ہر طرح کے پھل وہاں پر اگتے ہیں، اور پھر لوگ لا کر خانہ کعبہ میں ان کو فروخت کرتے ہیں، اور اب تو پوری دنیا کا سب سے زیادہ جو خوراک کا حصہ ہے، پھلوں کا حصہ ہے، وہ مکہ مکرمہ ہی کی طرف روانہ ہوتا ہے، عرب ریاستوں میں ہی جاتا ہے، اور پھر وہاں اللہ رب العزت اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بناتے ہیں، جو آپ نے دعا ارشاد فرمائی کہ یہاں کے رہنے والوں کو اللہ پاک کی پھلوں کا رزق عطا کیجیے۔ تو پھلوں کی جو روزی ہے اس میں بہت سب کچھ شامل ہے۔ اگر آپ یہ دعا مانگتے کہ اللہ رب العزت جی جہاں کے لوگوں کو دودھ کا رزق عطا کیجیے تو پھر صرف یہی ملتا، اور اگر آپ کوئی بھی دعا مانگتے، کوئی ایک چیز مخصوص کر دیتے تو پھر وہ وہی چیز ہوتی، لیکن آپ نے ثمرات کہا ہے تو اس میں تمام نعمتیں آ گئی ہیں، اور ہر چیز جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی وہ وہاں ملتی ہے۔ یہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ من آمن، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، یعنی یا اللہ پرامن بھی وہ رہے جو مومن ہو، اور رزق بھی خوب اسی کو ملے جو مومن ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی کافر ہوا ہوگا
اور جس نے کفر کیا فاپس امتعہ میں نفع دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اس کو الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس اور بری ہے آگ مصیر لوٹنے کی جگہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے تو ایمان کے ساتھ حد لگا دی کہ بس جو مومن ہوگا اس کو یہ نعمتیں ملیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم کفار کو بھی یہ نعمتیں دیں گے۔ امامت تو صرف ایمان والوں کو ہی ملے گی، لیکن یہ ہے کہ باقی دولتیں کفار کو بھی ملیں گی۔ لیکن اگر ان کی زندگیاں نہ بدلی، رزق روزی کی بارش دے کر، نعمتوں کی بارش دے کر اللہ کے گھر کا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا، وہ نہ بدلے، ان کی زندگی اسی میں ختم ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ میں ان کو مجبور کروں گا ایسی جگہ کی طرف جو بہت بری جگہ ہے، جہاں جا کر انسان تمنا کرے گا کہ ایک پل کی زندگی پھر سے ملتی تاکہ ہم اپنی زندگی بنا لاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گھر کی حاضری ہر اس انسان کے زندگی اور مقدر میں کرے جو اس دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کی عبادات نصیب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔